دریائے راوی، چناب اور ستلج بپھر گئے۔ خوفناک سیلابی لہروں سے پنجاب میں ہر طرف تباہی ہی تباہی۔ ریلوں سے متعدد دیہات ڈوب گئے، فصلیں تباہ، لاکھوں افراد متاثر، مویشی بھی بہہ گئے۔ مختلف حادثات میں 30 افراد جاں بحق، ہزاروں بے گھر۔ رہائشی علاقوں میں ہر طرف پانی ہی پانی، سڑکیں اور گلیاں مکمل زیر آب۔ 20,000 ایکڑ سے زائد زرعی اراضی ختم ہو گئی۔ شہری علاقے بھی شدید متاثر۔ شاہدرہ کے مقام پر دریائے چناب میں سیلابی صورتحال برقرار۔ لاہور کے اطراف علاقے زیر آب، شفیق آباد، فروخ آباد اور چوہنگ میں پانی تاحال موجود۔ دریا کا پانی روہی نالے میں آنے سے نالہ ابل پڑا۔ دریائے راوی کا سیلابی ریلا خانیوال کی طرف رواں دواں۔ بھارت کا ایک اور آبی وار اپنے علاقے بچانے کے لیے دفاعی بند توڑ دیا۔ ہیڈ گڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3 لاکھ کیوسک سے زائد ریکارڈ۔ قصور کے قریب دریائے ستلج میں انتہائی خطرناک صورتحال۔ اونچے درجے کے سیلاب نے کئی مقامات پر حفاظتی بند کو تہس نہس کر دیا۔ سیلابی پانی گنڈا سنگھ والا گاؤں میں داخل، سرحدی علاقے زیر آب۔ گنڈا سنگھ والا پریڈ پوائنٹ، مونومنٹ بھی ڈوب گئے۔ مساجد میں گاؤں خالی کروانے کے اعلانات۔ لوگوں کی نقل مکانی۔ بورے والا میں بھی بے رحم موجوں سے ساہوکا اور جملیرا سمیت متعدد علاقے زیر آب۔ زمینی راستے منقطع۔ پنڈی بھٹیا میں 100 سے زائد دیہات میں پانی بھر گیا۔ علاقہ مکین گھروں میں محصور۔ دریائے جہلم میں چھوڑے جانے والے پانی سے سطح 5 فٹ تک بلند، 16 سے بڑھ کر 23 فٹ ہو گئی۔ راجن پور کو بھی شدید خطرہ۔ بھارت کا پاکستان مخالف جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب۔ انڈین میڈیا نے 3 پاکستانی شہریوں کو دہشت گرد قرار دیا۔ حسنین علی، محمد عثمان اور عادل حسین کے بیانات سامنے آ گئے۔ شواہد سے ثابت ہو گیا کہ تینوں شہری روزگار کے لیے کمبوڈیا جا رہے تھے۔ جھوٹی خبر پر بھارتی میڈیا کو ریڈ الرٹ بھی جاری۔ مودی حکومت بہار الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ہم دہشت گرد نہیں، بھارتی میڈیا جھوٹی خبریں نشر کر رہا ہے۔ بھارت فالس فلیگ طرز پر ایک بار پھر پاکستان مخالف کارڈ کھیل رہا ہے۔ تینوں شہریوں کا موقف۔ عالمی سطح پر بھی فیلڈ مارشل کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف۔ فارن پالیسی ایکسپرٹس اور عالمی جریدے جنرل عاصم منیر کی ملٹری ڈپلومیسی کے معترف نکلے۔ واشنگٹن ٹائمز نے فیلڈ مارشل کو مرد آہن قرار دے دیا۔ معروف فارن پالیسی ایکسپرٹ ایلدار میدوف نے اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ پاکستان نے امریکہ میں اپنی پوزیشن بہتر بنائی۔ فیلڈ مارشل کے مستقل مزاج اور متوازن رویے نے امریکی صدر کو متاثر کیا۔ رواں برس سندھ بھر میں ڈینگی اور ملیریا کے کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ۔ ڈینگی کے 448 کیسز اور 2 اموات رپورٹ۔ صرف کراچی میں 384 مریض۔ ملیریا کے 1,22,568 کیسز نے محکمہ صحت کو الرٹ کر دیا۔ دماغی ملیریا کے بھی 3 کیسز رپورٹ۔ تمام مریضوں کا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت عروج پر، زمین پر جہنم کا منظر، ہر طرف تباہی، لاشیں اور آہوں کی گونج۔ صرف 24 گھنٹوں میں 60 فلسطینی شہید، شہداء کی تعداد 63,000 سے تجاوز کر گئی۔ 5 مزید افراد بھوک سے دم توڑ گئے، جن میں معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 322 ہو گئے۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ سٹی کھنڈر میں بدل چکا۔ انروا کے مطابق جبری انخلا سے 10 لاکھ افراد دربدر ہو جائیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا اسرائیل نواز اقدام۔ فلسطینی نمائندوں کو ویزا جاری کرنے سے انکار۔ اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت پر پابندی۔ فلسطینی اتھارٹی اور PLO پر وعدہ خلافی، عالمی عدالتوں سے رجوع اور یک طرفہ ریاستی تسلیم کی کوششوں کا الزام لگا دیا۔ اسرائیل کی جانب سے امریکی اقدام کا خیر مقدم۔ فلسطینی مندوب کا اظہار تشویش۔ ترکیہ کا اسرائیل سے تمام تجارتی اور اقتصادی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان۔ ترک وزیر خارجہ کے مطابق اسرائیلی طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کر دی ہیں۔ ترکیہ کے جہازوں کو اسرائیلی بندرگاہوں کے استعمال سے روک دیا گیا۔ حاکان فدان کا کہنا ہے کہ غزہ میں جاری نسل کشی کی حقیقت دنیا تسلیم کر چکی ہے، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اسے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 6 سالہ فلسطینی بچی ہند رجب کی دل دہلا دینے والی کہانی پر مبنی فلم نے ریلیز سے پہلے ہی عالمی توجہ حاصل کر لی۔ ہند رجب کو گزشتہ سال غزہ میں اسرائیلی فوج نے بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ آئندہ ماہ 3 ستمبر کو وینس فلم فیسٹیول میں مقابلے کے لیے پیش کیا جائے گا۔
यूरोपीय ममालिक की जानिब से पाबंदियों की बहाली पर ईरान के जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे से निकलने की तैयारी। NPT मुआहदे से निकलने की करारदाद पार्लियामेंट में पेश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि यूरोपीय ममालिक के पास स्नैप बैक मैकेनिज़्म फ़ाल करने की कोई कानूनी बुनियाद मौजूद नहीं। ईरान अपने कौमी हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब रद्द-ए-अमल देगा। अमरीकी अदालत का बड़ा फैसला, ट्रंप की मुआशी पॉलिसी को बड़ा धचका। वफाकी अपील कोर्ट ने सदर ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत की ट्रंप इंतजामिया को अपील दायर करने के लिए टैरिफ 14 अक्टूबर तक बरकरार रखने की इजाज़त। फैसले के खिलाफ अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ट्रंप अदालती फैसले पर शदीद बरहम, कहा कि अदालत का ये फैसला अमरीका को तबाह कर देगा। तमाम टैरिफ अब भी नाफिज हैं। तीन मुल्की सीरीज, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रन से शिकस्त दे दी। अफगान टीम 183 रन के ताक़ुब में 143 रन पर ढेर। कप्तान सलमान अली आका ने नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेलते हुए 53 रन बनाए। साहबजादा फरहान और मोहम्मद नवाज 21 रन बना सके। फ़खर जमान 20, मोहम्मद हारिस 15 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मैच आज खेला जाएगा।